یہ میرے نبی کی زندگی ہے، معاف کرنا، درگزر کرنا۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، جس نے سب سے زیادہ میرے نبی کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ کے نبی پانی پی رہے تھے، ان کے بیٹے نے کہا یا رسول اللہ تھوڑا پانی بچا دیں۔ ان کا بیٹے پکے مسلمان تھے۔ کیا کرو گے؟ کہا میرا باپ شاید پی کے مسلمان ہو جائے۔ ہمیں کہا لو، وہ گلاس لے کر آئے، ابا یہ پانی پی لو۔ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کا بچا ہوا پانی ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے۔ کہنے لگا جاؤ وہاں سے کسی کا پیشاب لے آؤ، میں وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ ہاں، تم کو اتنا غصہ آیا، واپس آیا، یا رسول اللہ یہ پکا منافق ہے، بدبخت، مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں۔ آپ نے کہا تیرا باپ ہے، جاؤ اس کی خدمت کر۔ ہمارا اسلام صرف نماز روزے تک آ گیا، بس حج عمرہ نماز، حج عمرہ نماز، ذکر تلاوت بہت اعلیٰ چیز ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بعض ملک ایسے بیچاروں کو پتہ نہیں نماز کیا ہے۔ نماز تو ہمارے دین کی بنیادی عبادت ہے۔ من حدمہا فقد حدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے پورے دین کو تباہ و برباد کر دیا۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا۔ پہلا سوال تھا اسلام کیا ہے؟ اطعام الطعام وطیب الکلام، میٹھا بول۔ ایمان کیا ہے؟ معاف کرنا اور صبر۔ اب تیسرا سوال، یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ اللہ اکبر، کتنے اسلام کے خوبصورت اعمال ہیں، نماز، روزہ، تہجد، تبلیغ، ذکر، تلاوت، حج، عمرے، جہاد، کتنا کچھ ہے۔ آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان۔ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ کہ ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ زندگی بھر میرے نبی نے کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کسی کو زبان سے ایسا جملہ نہیں فرمایا جس سے وہ کہے جی میرا دل ٹوٹ گیا، میرا دل توڑ دے۔ کیونکہ زبان کا بول ایسی بلا ہے کہ نبی کے بھی جگر کے پار ہو جاتا۔ عبداللہ بن ابی امیہ آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، ابو سفیان بن حارث آپ کے تایا کے بیٹے ہیں، اور یہ مکہ میں آپ کی دشمنی میں زبان بہت چلاتے تھے، ہاتھ نہیں، زبان، بہت گندی زبان۔ آپ مکے کی طرف آ رہے ہیں حملہ کرنے، عسفان پہنچے ہیں، یہ آج کا جو مین روڈ چلتا ہے اس پہ اوپر آتا ہے، وہ چھوٹا سا شہر ہے۔ تو حضرت عباس اپنی فیملی کو لے کر پہنچتے ہیں، تو آپ نے کہا بس تم آخری مہاجر۔ دروازے پر، خیمے پر خادم آ کر اجازت مانگتا ہے، جی ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ بن ابی امیہ حاضر ہوئے، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، اسلام لانا چاہتے ہیں۔ میں نے آپ کو اللہ کے نبی کے معافی کے واقعات سنائے ہیں، آپ کا ظرف بتایا، آپ کا سینہ بتایا، اب اپنے نبی کی سنو۔ آپ نے فرمایا مجھے ان کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ان سے نہیں ملوں گا۔ ابو سفیان وہ ہے جس نے میرا دل چیر کے رکھ دیا شیر کہہ کہہ کے، وہ آپ کی نا برائی میں شیر کہتا تھا۔ اور عبداللہ وہ ہے جس نے حرم میں کھڑے ہو کر مجھے کہا تھا کہ آسمان پہ چڑھ جا اور 4 فرشتوں کو لے کر آ اور ایک پیپر لے کر آ، اس پیپر کے اوپر اللہ کی مہر ہو اور اوپر لکھا ہوا ہو کہ تو اللہ کا نبی ہے۔ وہ 4 فرشتے پیپر کے ساتھ آ کر گواہی دیں، پھر میں سوچوں گا کہ تو نبی ہے کہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے میں پھر بھی تمہیں نبی نہیں مانوں گا۔ آپ نے کہا اس کا یہ بول میرے یہاں ہے، میں نہیں انہیں ملنا چاہتا، میں ان کے اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتا۔ تو سناٹا چھا گیا کہ زبان کا گندا بول کہاں تک انسان کو لے جاتا ہے۔ وہ کتنا بڑا میرے نبی کا سینہ ہے، جو اللہ کی وحی کو اپنے اندر برداشت کر لے، اس کا سینہ کتنا بڑا ہوگا، لیکن زبان کے بول نے تنگ کر رہا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، میرے حبیب مجھے پتہ ہے لوگوں کی سخت باتیں آپ کا سینہ تنگ کر دیتی۔
کہ شہد کے ذخیرے اکٹھے کیے جائیں تو اس زبان کے بول کی مٹھاس اس سے زیادہ ہے، اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 7 سمندر کے پانیوں کی کڑواہٹ کو اکٹھا کیا جائے تو اس زبان کے بول کی کڑواہٹ اس سے زیادہ ہے۔ ایک گندا بول سر سے لے کر پاؤں تک آگ لگا دیتا ہے، اور ایک میٹھا بول مرے ہوئے کو زندہ کر دیتا ہے۔ ساری زندگی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی ایک بول ایسا نہیں بولا جس سے کسی کو دکھ پہنچتا، جس سے وہ یہ کہے کہ میرے نبی نے مجھے میری بے اکرامی کر، مجھے بے عزت کر دی۔ اور گھروں کی زندگی میں آپ کی یو این او کی تنخواہ سے خوشی نہیں آئے گی، یو این او والوں کو بھاری تنخواہ ملتی، اس سے خوشی نہیں آئے گی۔ کسی کا گھر ہو، کسی مولوی صاحب کا گھر ہو، کسی یو این او والے کا گھر ہو، کسی بادشاہ کا گھر ہو، اللہ کی قسم خامند اور بیوی کا سلوک اور میٹھا بول خوشی لائے گا، اور کوئی چیز خوشی نہیں لا سکتی۔ شکل صورت بھی کچھ عرصہ چلتی ہے، پھر اس کی کشش بھی ختم ہو جاتی ہے، جوانی ڈھل جاتی ہے، زندگی مختلف ادوار سے گزرتی ہے۔ ایک چیز ہے جو سدا بہار رہتی ہے اور سدا بہار رکھتی ہے، وہ اخلاق ہیں، وہ اخلاق ہیں، وہ اخلاق ہیں۔ وہ آپ کا درگزر کرنا، آپ کا میٹھا بول بولنا، آپ کا محبت بھرا بول بولنا، آپ کا خطا سے درگزر کرنا، پکڑ دھکڑ طنز تانے، پوری زندگی برباد ہو جاتی۔ ساری زندگی میرے نبی نے کسی کو تانا نہیں دیا، ساری زندگی طنز نہیں کیا، کہ یہ دلوں کو چیر دینے والی چیز۔ گھروں میں خوشیاں دیکھنی ہے یا غیروں کے ساتھ خوشیاں دیکھنی ہیں، زبان کا بول میٹھا فرما لیں۔ پھر رمضان میں جو میں سارا اخلاق کہتا آ رہا، اور رمضان میں اللہ نے غریب کو کیسے ایڈ کیا ہے، میرے نبی نے غریب کو کیسے ایڈ کیا ہے کہ ان سب کے روزے باندھ کے رکھ دو، ایک روزہ میرے پاس نہیں آئے گا جب تک اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، اور غریبوں کو بھی عید میں شامل نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت دین ہے میرا۔ غریب کا حصہ رکھو گے تو آپ تمہارا روزہ اوپر جائے۔ میرے نبی روزے یہاں کھڑے ہو جاتے، روزے یہاں کھڑے ہو جاتے، اوپر نہیں جاتے جب تک روزے کی زکوٰۃ نہ ادا کر دی جائے۔ یہ بھی اسی سے متعلق مضمون جو آپ کے پیچھے لکھا پڑا ہے کہ غریبوں کو شامل کرو اپنی خوشیوں میں، کہ ان کے گھروں میں دے کر آؤ کہ وہ بھی خوشی سے کھا سکیں، کپڑے بنا سکیں۔ جو ہمارے ہاں بتایا جاتا ہے روزے کی زکوٰۃ گندم کے لحاظ سے، اس سے تو روٹی نہیں پوری ہوتی، تو کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ کہ ہم پوری سیرت کو نہیں جانتے۔ میں آپ کو اپنے نبی کی زکوٰۃ بتاتا ہوں کہ ہمارے نبی کس چیز کی زکوٰۃ دیتے۔ میرے نبی کشمش دیا کرتے تھے، کشمش۔ اب آپ ایک دفعہ مجھے ایک میسج آیا کہ کشمش ہے 3 کلو اور گندم ہے 2 کلو، 2 کلو تقریباً کوئی 150 پونے 200 روپے بنتا ہے، اور کشمش کا 3 کلو 2000 سم تھنگ بنتا ہے۔ ایک گھر میں 4 افراد ہیں، اگر ایک خامد، ایک بیوی، ایک بیٹا، ایک بیٹی، 4 افراد ہیں، کشمش کے لحاظ سے 8000 گیا، تو 8000 میں اس کے کپڑے بھی بن جائیں گے، اس کی سیویاں بھی پک جائیں گی، اس کی عید بھی ہو جائے گی۔ تو میرے نبی نے روزے کے ساتھ غریبوں کو شریک کیا، اپنی امت کے فقراء کو شریک کیا کہ ان کو بھی خوشی پہنچاؤ کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ کون یا رسول اللہ؟ کہ جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہو وہ ایمان والا نہیں ہے، جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہو وہ ایمان والا ہے۔ پھر ہم نے کہا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، کہ جو پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوسی بھوکا سوئے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ غریبوں کو شامل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے گھر میں مہینے میں 1 دن گوشت پکتا تھا، 1 دن۔ تو ان کا ایک پڑوسی تھا یہودی، تو جب آپ کے سامنے کھانا رکھا جاتا تو پوچھتے بھائی ہمارے پڑوسی کو بھیجا؟ کہا یہ نہیں بھیجا۔ کہ پہلے اسے بھیجو، اس کے بعد میرے سامنے رکھو۔ یہودی کے لیے پہلے کھانا جاتا تھا، پھر حضرت عبداللہ بن عمر کھاتے تھے۔ تو عید کی خوشیوں میں شامل کیا غریبوں کو کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنے روزے کی زکوٰۃ ادا کریں۔ کشمش کے لحاظ سے آپ ادا کریں، ویسے تو آپ گندم کے لحاظ سے بھی ادا کریں گے تو آپ کا واجب ادا ہو گیا،
لیکن کسی غریب کا بھلا کرنا چاہتے ہیں اور لوٹ کے بھلا آپ کے پاس آئے کہ آپ کا خزانہ اللہ کے پاس جمع ہو جائے. امام زین العابدین کی خدمت میں جب کوئی سائل آتا تو آپ کہتے واہ واہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے پاس سواری بھیج دی جو میرا سامان اٹھا کے میرے آخرت کے گھر میں پہنچا دے گی. کیا عجیب تعبیر ہے. اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے پاس سواری بھیج دی جو میرا سامان اٹھا کے میرے آخرت کے گھر میں بھیج دے گی. سائل آپ کی آخرت کی سواری ہے. تو اب سخی بن کے دیں, بخیل بن کے نہ دیں. اس سے اللہ کے غریب بندوں تک خوشیاں پہنچیں گی, دعائیں ملیں گی. تھوڑی دیر انتظار فرما کے ممبر سے اترے اور ظہر کی نماز پڑھائی. ظہر کے بعد پھر آپ ممبر پر آ گئے اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں حاضر ہوں, کسی کی جان, کسی کی مال, کسی کی عزت پر میری طرف سے زیادتی ہوئی ہو تو میں حاضر ہوں. تو ایک شخص کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 درم دینے ہیں. تو آپ نے فرمایا یقیناً دینے ہوں گے لیکن مجھے یاد دلا دو کس سلسلے میں. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں ایک سائل آیا تھا, آپ سے سوال کیا تھا, آپ کے پاس کچھ نہیں تھا تو آپ نے مجھے فرمایا تھا تم دے دو میں تمہیں ادا کر دوں گا. تو آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک کہتے ہو. پھر آپ نے اپنے چچا زاد بھائی فضل بن عباس سے فرمایا کہ فضل یہ قرضہ تیرے ذمہ ہے تو ادا کرے گا. یہ 5واں دن آپ کو بتا رہا ہوں. پھر جمعرات آ گئی, جانے میں 4 دن باقی رہ گئے. جمعہ, ہفتہ, اتوار, پیر کو جانا تھا. تو جمعرات کو آپ نے عشاء کی نماز کی تیاری فرمائی, وضو کا پانی منگوایا اور بے ہوش ہو گئے. تکلیف اتنی تھی ہوش نہیں رہا. پھر آپ ہوش میں آیا تھا, لوگوں نے نماز پڑھ لی, کہا جی نہیں انتظار میں. پھر آپ وضو کے لیے اٹھے, پھر بے ہوش ہو گئے. پھر تھوڑی دیر بعد آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے. پھر آپ وضو کے لیے اٹھنے لگے, پھر بے ہوش ہو گئے, بستر پر گر گئے. پھر آپ کو تیسری دفعہ پھر آپ ہوش میں آئے, کہا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کے انتظار میں ہیں. تو آپ نے کہا ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تھے, عمر رضی اللہ عنہ آگے تھے, پہلی صف میں تھے. تو صحابہ نے سوچا نماز ہی پڑھانی ہے تو انہوں نے عمر کو آگے کر دی. جب عمر کی تکبیر سنائی دی تو اللہ کے نبی اس بیماری میں ایک دم تیزی سے اٹھے اور دروازے پر آ کر رکھا عمر کو پیچھے کیا جائے, ابو بکر کو آگے کیا جائے. اس مصلے پہ اللہ ابو بکر کے سوا اور کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا. اب اللہ الا ان یکون ابا بکر, ابو بکر کے سوا اللہ یہاں اور کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا. تو عمر کو پیچھے کیا گیا, ابو بکر کو آگے کیا گیا. تو حضرت ابو بکر نے عشاء کی نماز, پہلی نماز پڑھائی اللہ کے نبی کی موجودگی میں. پھر جمعہ کی 5 نماز, جمعہ بھی پڑھایا. پھر ہفتہ کی 5 نماز, پھر اتوار کی 5 نماز 15, اور جمعرات کی عشاء 16, اور پیر کی صبح فجر 17 نمازیں اللہ کی نبی کی موجودگی میں پڑھائیں. اور ایک دن غالباً اتوار کو اللہ کے نبی ظہر کی نماز میں ابو بکر مصلی پر تھے تو آپ 2 آدمیوں کے سہارے پر مسجد میں داخل ہوئے. تو ابو بکر چونکہ یہ سامنے تو دروازہ تھا اس سے آپ یہاں امام تھا, تو ابو بکر کو احساس ہو گیا کہ اللہ کے نبی نکل آئے. تو انہوں نے مصلی سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا کہ شاید اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے یوں کہا کہ تو مصلی پہ کھڑا رہو, پیچھے نہ ہٹ. اور پھر آپ تشریف لائے اور ابو بکر کے یہ الٹی طرف برابر بیٹھ کر آپ نے ابو بکر کی امامت میں آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی. گویا اشارہ کر دیا کہ میرے بعد میری جگہ پہ ابو بکر بیٹھے گا. آپ نے صراحتاً کیوں نہیں کہا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہو؟ اشارے سارے کر دیے, صراحتاً نہیں کہا. ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کسی کو طے کر دینا کہ اگر میں نے طے کیا اور تم نے اس کی نہ مانی تو تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا, اس لیے میں طے نہیں کروں گا. اشارے کر دیے کہ نبی کا سب سے بڑا منصب تو اللہ کا مصلی ہوتا ہے. اس مصلی پہ اپنی زندگی میں ابو بکر کو کھڑا کر کے اشارہ کیا کہ میرے بھائی یہ ہوگا. زبان سے نہیں کہا کسی کے بارے میں بھی کہ کہیں امت پہ عذاب نہ آ جائے. تو ہفتے کا دن تھا, جبریل آئے
کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میں آپ کا حال پوچھ کے آؤں، آپ کا کیا حال ہے؟ تو آپ نے کہا اجدنی مغمومن اجدنی مکروبن، جبریل بڑی تکلیف، بہت تکلیف۔ تو اتوار کو پھر جبریل آئے کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ میرے حبیب کی عیادت کر کے آؤ کہ میرے حبیب کا کیا حال ہے۔ تو پھر آپ نے کہا اجدنی مغمومن اجدنی مکروبن، جبریل بڑی تکلیف، بڑے کرب میں۔ پیر کو پھر آئے، جس دن واپسی ہے اسی دن پھر آئے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کا حال پوچھ کے آؤں کہ آپ کا کیا حال ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا اجدنی مغمومن اجدنی مکروبن، تکلیف بڑی ہے۔ پھر اس کے بعد جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ملک الموت دروازے پہ حاضر ہو چکا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اس نے آج تک کبھی کسی سے اجازت نہیں لی، لیکن آپ کے لیے خاص حکم ہے۔ تو وہ ملک الموت اندر نہیں آیا، باہر کھڑا رہا۔ تو جب آپ نے کہا میری طرف سے اجازت ہے تو پھر وہ اندر آیا۔ ایک اور فرشتہ بھی ساتھ تھا جو اسی دن اترا، پھر آج تک کبھی نہیں آیا۔ تو اس نے آ کر عرض کی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور یہ ملک الموت کا جب سے وہ پیدا ہوا ہے یہ پہلی دفعہ سلام ہے جو اس نے کسی کو کیا، وہ ہمارے نبی ہیں۔ واقع سلام تو نہیں کیا، وہ تو لے جاتا ہے نا۔ تو اس نے آ کر اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ملک الموت نے کسی کو سلام کیا، وہ ہمارے نبی ہیں۔ پھر کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو سلام پیش کرتا ہے، آپ کی خدمت میں سلام بھیجا ہے۔ اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میرے محبوب آنا چاہیں تو لے آنا اور رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ جانا، آپ کو یہ اختیار ہے، ہمیں تو کوئی نہیں ہے۔ ملک اجاز کیسے اس کو خبر تھی کہ میرا آج کا دن آخری ہے اور آنے والی رات قبر کی ہے، یہ دنیا میں جتنے بھی مر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا اچھا اگر میں کہوں اور تمہیں اجازت دے دوں تو تم میری جان بھی نکال لو گے؟ کہ جی یا رسول اللہ آپ کی بھی نکال لوں۔ یہ تو اللہ کا امر ہے، جبریل ملک الموت تو چونٹی نہیں مار سکتا۔ پھر آپ نے جبریل کو دیکھا، جبریل تمہاری کیا رائے ہے، میں جاؤں کہ ٹھہروں؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا، آسمان پہ تیاریاں پوری ہیں، استقبال ہر شے۔ تو اس پر آپ نے فرمایا اچھا تم واپس جاؤ اور میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ اگر میں آ جاتا ہوں تو میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، یہ پھر جواب دوں۔ تو موت کا فرشتہ وہیں کھڑا رہا اور وہ جو ساتھ فرشتہ ہے وہ بھی وہیں کھڑا رہا، اور جبریل واپس گئے اور اللہ تعالیٰ سے جواب لے کر آئے کہ اے میرے محبوب میں تیری امت کو تیرے بعد تنہا نہیں چھوڑوں گا، ساتھ دوں گا۔ تو مجھے میرے رب کی قسم سن رہا ہے، اگر میرا آپ کا نبی یہ سوال نہ اٹھاتا اس وقت تو میں اور آپ بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے۔ ہم سے اللہ کی کوئی رشتہ داری نہیں، کسی سے بھی اللہ کی کوئی رشتہ داری نہیں، صرف ایک بات، چھوٹی سی بات، چھوٹی سی، بنی اسرائیل ہفتے کو مچھلی نہیں کھانا، اتنی بات اللہ نے کہی۔ مچھلی حلال کہ دریا کی ہے، تالاب کی نہیں کہ چوری ہے، دریا کی مچھلی ہے، حلال ہے، جو پکڑ لے اسی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا حکم دیا کہ اے اللہ کا کوئی حکم چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن باز سے، تو اے بنی اسرائیل ہفتے کو مچھلی نہ کھاؤ، اتوار سوموار منگل بدھ جمعہ کھاؤ، ہفتے کو نہ کھاؤ۔ اور پھر ان کا امتحان لیا، ہفتے کو سارا دریا مچھلیوں سے بھر جاتا اور باقی 6 دن ایک دانہ نظر نہیں آتا تھا۔ تو وہ نادان نکلے، اگر 4 دن صبر کرتے تو اللہ ہر روز مچھلی لے آتا۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ ہفتے کو پکڑتے اور اتوار کو کھا لیتے، صرف اتنی بات پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سمجھایا کہ ان کو روکو،
تو آگے انہوں نے مذاق کیا کہ ہم تو اتوار کو کھاتے ہیں، ہفتے کو تو نہیں کھاتے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں کہا کونو قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار ہو کے. تو رات کو وہ پورا شہر سویا تھا انسانوں کی شکل میں، جب صبح اٹھا ہے تو سب بندر تھے، کیا مرد کیا عورت. اس میں صرف ایک طبقہ تھا جس نے چھوڑ دیا کہ نہیں ہم نہیں کھاتے، اور ان سے الگ ہو گئے تھے اور ان کو سمجھاتے تھے کہ نہ کرو نہ کرو. تو وہ انسان رہے، وہ بندر بنے. یہ جب صبح انہوں نے دیکھا ہروں پر بندر ہی بندر، تو یہ دوڑے بستی کی طرف. تو جو جس کا رشتہ دار تھا، اب تو وہ بندر کی شکل میں تھا لیکن اگلے کو تو پہچان تھا، تو اس کے پاؤں پکڑے وہ روتا تھا اور چیختا تھا چلاتا تھا. 3 دن میں سب کو اللہ نے موت دے دی، پہلے بندر بنایا پھر موت دے دی. رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، نماز کا چھوڑ دینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، سودی